ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام تھا حضرت حنزلہ بن ابی عامر. یہ دونوں نام یاد کرو. ان کے ابا کا نام تھا ابی عامر. کیا نام تھا؟ ابی عامر. ابی عامر جو ہے نا وہ یہودی تھا. ابی عامر کیا تھا؟ یہودی تھا. اور وہ نا عبادتوں میں بہت زیادہ لگا رہتا تھا اور وہ حضور کا بڑا مخالف تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے نا تو ابی عامر ہو گیا حضور کا کٹر خلاف مخالف. ٹھیک ہے. لیکن صحابہ میں سے ایسے کئی تھے، کسی کا بیٹا جو ہے مسلمان نہیں ہوا، کٹر خلاف رہا حضور کے، کسی کے باپ کٹر خلاف رہے. تو خاندان میں چند لوگ ادھر چند لوگ ادھر. تو ایسے ہی ابی عامر اور حضرت حنزلہ کا معاملہ تھا. حنزلہ جو تھے نا وہ ابی عامر کے بیٹے لیکن حضور کے سچے عاشق، سچے مسلمان، سچے عاشق ہوتے. ابی عامر اپنے بچے سے بار بار حضور کا تذکرہ سن رہا ہے، لوگوں سے سن رہا ہے، ہر کوئی مدینے میں ان کو محبت کرنے لگا. جل بھن گیا. اتنا وہ عبادت کرتا تھا وہ اپنے مذہبی طور پہ کہ وہ راہب کہا جاتا تھا. یعنی جیسے مسلمان ہے تو بہت زیادہ متقی پرہیزگار کوئی لڑکا ہو جائے تو لوگ اس کو کیا بولتے ہیں پیار سے؟ اے بھائی صوفی صاحب بولتے نہیں بولتے؟ ایسے ہی اس کو پیار سے بولا جاتا تھا راہب. کیا بولا جاتا تھا؟ راہب. مطلب ان کے زمانے میں ایسا جو بہت صوفی ٹائپ کا ہوتا تھا اس مذہب میں اس کو راہب بولتے. اس کو پیار سے ابی عامر راہب بولا جاتا تھا. وہ حضور کا اتنا مخالف ہوا، اتنا مخالف، اس کو حضور کو دیکھتا یا حضور کے بارے میں سنتا یا نام بھی سنتا تو اس کو چڑ ہو جاتی، جلن ہو جاتی. آج بھی زمانے میں ایسے لوگ ہیں نا، ہمارے نبی کا نام بھی آئے تو ان کو چڑ ہو جاتی ہے. تو ابی عامر اتنا جلنے لگا، اتنا جلنے بھولنے لگا حضور سے کہ آخر کار اس نے اپنا گھر بار خود ہی چھوڑ دیا مدینہ. میرے کو سننا ہی، میرے کو دیکھنا ہی نہیں. یہ نکل کے نا جنگ بدر کے بعد یہ شفٹ ہو گیا ابی عامر مکہ، کیونکہ مکہ والے حضور کے پکے مخالف تھے. اب مکہ والے ان دنوں میں شفٹ ہوا جن دنوں میں مکہ والے جنگ بدر میں 1,000 لوگ 313 سے مات کھا کے واپس گئے ہیں. تو جا کے ان کو لگا تھا کہ ان کے سینٹیمنٹس بہت زیادہ ہرٹ ہوئے تھے، بہت ان کا دل دکھا تھا مکہ والوں کا. 1,000 کی فوج لے کے آئے تھے، سوچے تھے 313 جن کے پاس میں تلواریں بھی برابر نہیں، گھوڑے نہیں، کچھ نہیں، یہ تو ایک چٹکی میں ہرا دیں گے ان کو. تو دارو وارو لے کے اور پھر مطلب جیسے آج کے زمانے میں آرکیسٹرا، اس زمانے میں جو ہے محفلیں سجانے والے ایسے ڈھول تاشی والے ہوتے تھے. تو وہ سب وہ لوگ لے کے گئے تھے کہ کیا ہے، ان کو تو ایسے ہی مسل دیں گے مسلمانوں کو، تو انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے. تو پورے انجوائمنٹ کے ساتھ آئے وہ لوگ کئی دن لگا کے، اور ان کا خیال تھا کہ مدینے میں گھس کے ماریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک اسٹریٹجی رکھی تھی کہ دشمن ہم تک پہنچے اس سے پہلے دشمن تک پہنچو، بٹ کنفرمیشن ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے ہی نکلا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایسے وقت میں اور ایسی جگہ پہ اٹیک کرتے تھے، یعنی ان کے سامنے اپنی فوج کھڑی کر دیتے تھے کہ ان کے ہوش اڑ جاتے. تو جنگ بدر جب ہوئی 313 سے ہارے. حضور کے ایک زبردست اسٹریٹجیز تھی، اللہ نے بھی مدد فرمائی، آسمان سے فرشتے بھی آئے، سب ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں. وہ ہار کے بعد مکہ والے حضور کے پکے مخالف اور پہلے سے ہی تھے، لیکن اب ان کے اندر نا بدلے کا جذبہ آ گیا تھا، کیونکہ ان کے 70 لوگ مارے گئے تھے، 70 لوگ قید ہوئے تھے، جن کو جو ہے وہ جزیہ وغیرہ دے کر، یعنی ٹیکسز بھر کے، جس کو بولتے ہیں نا ضمانت کے لیے پیسے بھرنے پڑتے، معلوم ہے کہ آج بھی بھرنے پڑتے ہیں. تو ضمانت کے لیے پیسے بھرنے، اور ضمانت کے لیے پیسے سے زیادہ نا ایک چیز یہاں پہ میں بہت اہم تم کو بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت کے لیے پیسے بھرو اور ضمانت مل جائیں گی، ایک یہ بات بھی رکھی تھی. اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی کہ دیکھیے ہمارا جو دین ہے وہ گرو کہاں سے ہوا، میں نے بتایا تھا غریبوں سے ہوا ہے نا. کتابوں میں لکھا ہے اکثر لوگ پہلے غریب
تو وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کفار 70 قید ہوئے تھے نا، حضور نے ان لوگوں سے کہا کہ جس نے بولا ہمارے پاس پیسہ نہیں، تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایک بندہ جو تم میں سے پڑھا لکھا ہو وہ 10 لوگوں کو ہمارے پڑھائے، ان کو 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا آ گیا، تم کو رہائی مل جائے گی بس. اور تب تک تم کو ایز اے ٹیچر تمہارے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جائے گا. سوچنے کی بات ہے. قیدی علم کو حضور نے کس لیول تک سمجھا تھا. آج کے زمانے میں مسلمان ایسا ہو گیا کہ علم کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے ہم لوگ. اب وہ کون سا علم تھا؟ وہ کوئی مولانا لوگ تھوڑی تھے جو پکڑے گئے تھے، وہ تو کافر تھے نا، تو ان کے پاس میں کون سا نالج تھا؟ دنیا کا نالج نا. تو حضور نے دنیا کے نالج سے لوگوں کو آزادیاں دی تھی کہ 10 لوگوں کو دنیا کا نالج پڑھاؤ ہمارے، ہم ان کا ٹیسٹ لیں گے، پڑھنا ان کو آ گیا تو تم کو رہائی مل جائے گی. اتنی زبردست بات، ذرا سوچ کے دیکھو اس کو، اس کی گہرائی میں جا کے دیکھو، کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آج کے زمانے میں مسلمان ایسا پچھڑ گیا، ایسا پیچھے چلا گیا کہ پوچھو مت. پڑھائی کے زمانے میں مطلب جو آج اتنا ترقی کر گئی پوری دنیا اور مسلمان پیچھے سے. ہاں یہ ہے کہ ایک سیاسی سینیریو بھی ہے، پولیٹیکل سینیریو بھی اس کے پیچھے ہے، ایک پروپیگنڈا سینیریو بھی رہا ہے پیچھے، جس کی وجہ سے مسلمان پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے گئے، ان کے لیے حالات ویسے پیدا کیے گئے. اس کے باوجود جو تلاش کرنا چاہے نا تو وہ خدا کو بھی تلاش کر لیتا ہے. تو علم کیا چیز ہے؟ اگر آپ میں لگن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی پیروی کرنے والے ہوں تو دین کا بھی علم حاصل کرو، دنیا کا بھی حاصل کرو، دنیا کے لیے کچھ بہتر کرو اپنے علم سے. تو یہ چیز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ لوگ جنگ کا ارادہ کر رہے تھے، دوسری جو اسلام کی جنگ ہوئی ہے نا اس کا نام ہے جنگ احد. پہلی بدر تھی، دوسری کون سی تھی؟ احد. تو جنگ احد جو تھی نا اس کی تیاری ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، نام تو بعد میں پڑا احد، کیونکہ احد کے میدان میں وہ جنگ ہوئی تھی. تو کوئی ایسا نام نہیں تھا، نام پہلے سے طے نہیں ہوتے، جنگ ہوتے وقت یا ہونے کے بعد طے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پلانس کے نام ہو سکتے ہیں، ابھی بھی آج کے زمانے میں پلان کے نام ہوتے ہیں، لیکن جنگ کے پہلے سے نام ریڈی نہیں ہوتے ہیں. وہ میدان کے حساب سے، ایریا کے حساب سے یا کسی اور وجہ سے اس کا نام وہ پڑ جاتا ہے. تو جنگ احد کا کیا معاملہ تھا؟ ابھی عامر جو تھے نا، وہ راہب جو تھا، وہ نکل کے وہاں چلا گیا، شفٹ ہو گیا کہ میں کافروں کے ساتھ لڑوں گا محمد سے، اگر یہ لوگ لڑے تو نکل کے چلا گیا. وہ جب ہی کیا کہتے ہیں اس کو، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جنگ احد کے لیے جب وہ لوگ کافی لوگ وہاں سے نکلے تو وہ لوگ 10,000 تھے. کتنے تھے؟ 10,000. تب تک مسلمان 1,000 تھے. ابھی بھی پہلے کتنا تھا؟ 1,000 کے سامنے 313. اب 10,000 کے سامنے کتنے؟ 1,000. اللہ نے قرآن میں بشارت دے دی کہ تم سچے ایمان پہ گامزن رہو، پکے قدم کے ساتھ ڈٹے رہو. اگر تم ایسا کرتے ہو، تمہارا یقین مجھ پہ کامل ہے، تو میں تم کو کفاروں پر 10 پر تم 1 کو بھاری کر دوں. اور ہوا بھی یہی. آخر کا ریزلٹ جو نکلا اس میں مسلمان جیتے. تو جنگ احد جو ہوئی ہے نا اس میں کافی کچھ بدلا، پولیٹیکل طور پہ بھی بہت کچھ بدلا، اور یہودیوں نے اور مدینے کے ارد گرد کے لوگوں نے بڑا حضور کو دھوکہ بھی دیا. ٹھیک ہے، تو غداریاں بھی بہت ہوئی. آس پاس کے مدینے کے آس پاس کے لوگوں نے گاؤں جو ہے وہ انہوں نے غداریاں کر کے ان کے ساتھ مل گئے، اور پھر اس کے بعد میں وہ انہوں نے بھی جھڑپیں کی ہیں، ہے نا، یہ سب چیزیں ہوئی تھی. تو اس وقت میں مسلمان کافی مطلب ان کو بہت کچھ جھیلنا پڑا ہے اس جنگ میں، جنگ احد میں. تو جنگ احد کے موقع پہ نا حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی. نئی شادی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں نا کہ شادی کی پہلی رات یا نئی راتیں تھی تو وہ راتیں اہم ہوتی ہیں. وہ نئی راتیں تھی تو میاں بیوی کے تعلقات بھی تھے، ہے نا. اس کے بعد ان کے اوپر غسل فرض تھا، اور باہر ڈھول بج رہا تھا. یہ بستر میں ہی تھے اور باہر
ڈھول نہیں مطلب کیا کہتے اس کو، یعنی اس وقت میں جو دف بجا کے پیٹ کے، ہاں اس طریقے کا جو اس وقت میں رواج ہوگا، نگاڑا نہیں، نگاڑا مطلب دف کی طرح کا کچھ بجاتے ہوئے کوئی اعلان کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ، حضرت بلال اعلان کر رہے تھے کہ حضور نے فوری طور پہ کفاروں نے حملہ کی تیاری کر لی، کفاروں نے حملہ کر دیا ہے، ہمیں لڑنا ہے. حضور نے فوراً فوج کو، پورے لوگوں کو جو تیار ہو سکتے ہیں ریڈی ہونے کے لیے کہا. یہ اس کا حاصل. تو حضرت بلال کی جب آواز ان کے کان میں، یہ رات کا وقت تھا، فوراً تیار ہوئے. اور حضور کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ جب تک دشمن ہمارے گھر میں گھسے ہم باہر نکل کے ہاں حملہ کر دو میدان جنگ میں، جس کی ان کو توقع نہیں ہے، سوچ نہیں ہے ان کی. تو جو جنگ ہوئی نا، اس میں ابھی عامر باپ کفاروں کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ میں لڑ رہے ہیں، اور یہاں سے حضرت حنظلہ جو بیٹے ہیں وہ اس فوج میں لڑ رہے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے مقابلے لڑائی ہو رہی ہے. اور ابھی عامر کو بڑا غصہ تھا، اور وہ تھا بھی بڑا ایک شہسوار، لڑنے کا ہنر تھا. تو بیٹے جو تھے نا حضرت حنظلہ، وہ جا کے اپنے رسول اللہ کی محبت میں پہنچے حضور کے پاس میں، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے باپ نے بہت لوگوں کو قتل کیا، میں دیکھ رہا ہوں، اس کے ہنر کو میں جانتا ہوں اور میں ہی نپٹ سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کے نپٹوں، میں جا کے اپنے والد سے جنگ کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اپنے باپ کو چھوڑ دو، باقی جس سے چاہے لڑو، جیسے سب لڑ رہے تم لڑو، لیکن باپ کی طرف تم مت جاؤ، جہاں وہ لڑ رہے اس طرف مت جاؤ. یہ حضور نے فرمایا. تو اچھا، اس وقت میں حنظلہ بالکل جوان تھے نا. اب جوان دیکھو نا تم، ابھی شادی ہوئی تو کیا عمر ہوگی، تو سوجھ بوجھ بھی کافی تھی اور لڑنے کا ہنر بھی تھا. مطلب یہ تو انہوں نے نا کیا کیے نا، ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس وقت وہ کافروں کے لیڈر تھے، وہ اس طرف سے اس فوج کے لیڈر تھے کافروں کی. انہوں نے ٹارگٹ کر لیا ابو سفیان کو. ابو سفیان کو پوری ٹولی گھیر کے رکھی ہوئی تھی کہ وہ سردار تھا. یوں سمجھو کہ بادشاہ کو جیسے گھیرا جاتا ہے ایسے گھیرا ہوا تھا اس کو سب نے. تو ابو سفیان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، اور جو پوری ٹکڑی کو انہوں نے اکیلے مارا. لڑے کافی دیر لگی، ان کو بھی زخم لگے، لیکن آخرکار وہ ابو سفیان تک پہنچے، کیونکہ ان کو غصہ تھا کہ یہ آدمی نہیں ہوتا تو میرا باپ آج میرے رسول کے خلاف نہیں اترا ہوتا. سمجھے؟ اس وجہ سے ان کا ٹارگٹ پورے فوج کو چھوڑ کے مین آدمی پہ تھا. اور اس جنگ میں ابو سفیان کو ایک ہی آدمی نے زمین پہ گرایا تھا، وہ تھے حضرت حنظلہ. لڑے، ان کو اس کو گرائے ابو سفیان کو، اور ان کے سینے پہ. بعد میں تو مسلمان ہو گئے تو ہم تعظیم کریں گے، لیکن اس زمانے کی بات کریں. شیعہ لوگ ان کو بڑی گالی دیتے ہیں، یہ یاد رکھنا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بڑی گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم سنی ہیں، اور ہم کسی ایک بھی صحابی کو نہ گالی دیتے ہیں، نہ ان کو برا جانتے ہیں، ہر ایک کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں. رہی ان کی پرانی خطائیں تو کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے. وہ بات اور ہے کہ شیعہ لوگوں کا کچھ الگ دماغ چلتا رہتا ہے. تو گرا کے نا اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، اور بس مارنے والے تھے. تو ابو سفیان جو مطلب وہ ہاتھ پائی کر رہے تھا، اس وقت میں چلا کے کہہ رہا، لوگوں ابو سفیان ہوں، میں ابو سفیان ہوں، بچاؤ مجھے. میں چلے گیا تو پھر جنگ کیسے ہوگی، کون بتائے گا تم کو. تو ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا شداد بن الاسود. شداد بن الاسود وہ آیا، اور اس نے جو ہے نا حضرت حنظلہ کو دھکا دیا، اور جیسے وہ گرے تو پھر دو چار اور کافروں نے، پھر وہ جنگ ہوئی، اور باقاعدہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد شہید. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، صبح سے لے کے شام ہو گئی، رات ہو گئی، جنگ احد ہو گئی ختم. اب کیا ہوتا تھا اس زمانے میں نا، جب پورا
تو جنگ کے لیے نگاڑا ہوتا تھا، نگاڑا باقاعدہ بجتا تھا، اور پھر 1 to 1 لڑتے تھے. پھر جب فوج سے فوج بھی پوری بھی لڑتی تھی 1 to 1 بھی لڑتے تھے، ایسا ہوتا تھا. پہلے 1 to 1 سے اسٹارٹ ہوتی تھی، بعد میں پھر آستے آستے جب ماحول بگڑا تو پھر ایک سب گتھم گتھا ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے تک سب ایمانداری سے بند کر دیتے تھے، جنگ بند، اگلے دن لڑیں گے. اب وہ سسٹم آج نہیں ہے، پہلے تھا. ٹھیک ہے، پہلے تھا، اس زمانے میں عرب کا یہ ماحول تھا. تو جنگ بند ہو گئی دونوں طرف سے، سورج ڈھلتے ڈھلتے قریب قریب. اب اس کے بعد میں لوگوں نے، کفاروں نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. مسلمانوں نے کہا نہیں ہے تو بھائی انسان نا، انسان کی ٹھیک ہے لڑے جب تک لڑے، اس کے بعد میں کیا. تو جیسے شیواجی نے افضل خان کے ساتھ کیا تھا. کہتے ہیں کہ افضل خان کی جب موت ہو گئی تو شیواجی کی جو والدہ تھی، ماں تھی اس کی، تو اس نے کہا کہ بھیا اس کو، یہ جب تک زندہ تھا تو تمہارا دشمن تھا، اب مر گیا نا تو کم سے کم لاش کی عزت کرو. ٹھیک ہے، یہ ہمارے رسول کے زمانے میں بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنواں جو کہ بجھ چکا تھا، مطلب اس میں پانی نہیں آتا تھا، تو اتنی لاشیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم سے کم ان کو ان کنویں میں ٹرانسفر کرو، ہے نا، ان کو ان کنویں میں ڈال دو، ان کو وہاں دفنا دو. تو ان کو وہاں ڈالا گیا. اور جو مسلمان تھے ان کے لیے پھر قبریں کھودی گئی، الگ الگ کھودی گئی. سب کی لاشیں جمع ہونے لگی مسلمانوں کی. تو حضرت حنظلہ کی لاش ملے نا، وہ غائب. حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی، وہ غائب ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے آ کے بتایا کہ حضرت حنظلہ کی، اب حضور ایسے کھڑے تھے اس وقت، آسمان کی طرف دیکھ رہے اور مسکرا رہے تھے. اور لوگوں نے آ کے بتایا یا رسول اللہ حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی، وہ جوان لڑکا، ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ مل نہیں رہی لاش. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دیکھو فرشتے وہاں پہ اس کو غسل دے. صحابہ نہیں دیکھ پائے، صحابہ نہیں دیکھ پائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا. پھر یہ کیا تھا جس کو ہم نے، غیب کس کو بولتے، چھپی ہوئی چیز کا دیکھ لینا. اب جو کسی کو نظر نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ صرف انہی کو دکھا رہا ہے، تو اللہ نے ان کو غیب تو نوازا نا جب. تو غیب سے دیکھ رہے وہ، اور حضور نے فرمایا وہ دیکھو، ان کو غسل دے رہے. اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد پھر تم جاؤ دوسری لاشوں کو جمع کرو. لوگوں نے لاشیں جمع کرنی شروع کی. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دیکھو احد پہاڑی کے قریب میں دیکھو جو لاشا رکھا ہوا ہے، جا کے دیکھو وہ کس کا لاشا ہے. ایک صحابی تھے حضرت سعید بن عدی یا ابو سعید بن عدی یا ابو سعید. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں قریب گیا، یعنی لاشا اٹھانے والوں کے میں بھی گیا، تو میں جا کے جب میں نے دیکھا تو سر کی طرف سے میں نے جب اٹھایا تو سر میں سے تازہ پانی، نہایا ہوا پانی کے جو ٹپکے تھے وہ میرے کو، پورا سر گیلا تھا، ٹپکے اس میں سے ٹپک رہے تھے، پانی ٹپک رہا تھا. اچھا تم لوگوں کو معلوم ہے اسلام میں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، صحیح معنوں میں شہید، جو جنگ میں شہید ہوتے ہیں نا، تو یہ ایسے شہیدوں کو اسلام میں شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. کیونکہ غسل کس کو دینا ہے؟ مردے کو نا، جو مر گیا مردہ ہے، مردے کو، جنازے کو غسل دینا ہے. لیکن شہید جو ہے اس کا قرآن گواہ ہے کہ شہید مردہ نہیں ہے، شہید مردہ نہیں ہے. اس وجہ سے شہیدوں کو غسل پھر جب نہیں دیا جاتا تو ان کو کیوں دیا فرشتوں نے؟ ان کو غسل دینے کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا صحابہ میں غسیل الملائکہ. ہمارے نبی نے ان کو پکارا غسیل الملائکہ، ایسے شخص جن کو فرشتوں نے غسل دیا. تو ان کا لقب کیا ہے؟ غسیل الملائکہ. ان کا جو قبیلہ تھا نا، وہ قبیلہ تھا بنی اوس. بنی اوس والے ہمیشہ ان کے نام پہ فخر کرتے تھے، 4 صحاباؤں پہ فخر کرتے تھے، ان میں سے ایک نام یہ تھا.
نہیں کوئی بات نکلی دوسرے قبیلے والے سے, دوسرے محلے والے سے, تیرا محلہ والا تو ایسا ویسا, دوستوں میں یا کہیں پہ. الحمدللہ ہم لوگ وہ قبیلے کے ہیں جس میں غسیل الملائکہ تھے. حنظلہ غسیل, ایسا جوان بھی ہمارے درمیان میں جن کو فرشتوں نے غسل دیا, تو فخر کرتے تھے اس کے اوپر. تو جب واپس آئے نا جنگ سے, تو ان کی زوجہ کا نام تھا جمیلہ, جن سے ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا, اچھا جمیلہ خاتون جو تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حنظلہ کے آنے سے پہلے, یعنی جنگ کی خبر آنے سے پہلے اور جنگ کے لوگ آنے سے پہلے ہی لوگوں کو بتا چکی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, میرے شوہر شہید ہو گئے. یہ باتیں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلایا اور بتایا کہ بھئی تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. تو روئی, فخر کے آنسو تھے کہ میرے شوہر کو اتنا بڑا مرتبہ, میں اس کی بیوی. تو وہ روئی ہے فخر کے آنسو سے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس شام کے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ میرے شوہر کا شہادت ہوئی ہے, جب میں اس سے پہلے والی رات سوئی ہوں نا, تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر جنت کے اندر ہیں اور اپنے محل میں وہ داخل ہوئے اور انہوں نے دروازہ بند کیا. تو یہ خواب دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کہ میرے شوہر جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے, جنت میں داخل ہو گئے. حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے. کنفرمیشن کون دے رہے ہیں؟ غیب داں نبی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے. اس کے بعد حضور نے کہا کہ کوئی ایسی بات, یہ غسل تو نہیں دیا جاتا, فرشتوں نے دیا, کیا وہ پاکی کی حالت میں تھے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں. جس وقت میں حضرت بلال کی آواز آئی, آپ کا بلاوا آیا ہے, آنن فانن میں سب لوگ نکلے, تو میرے شوہر کے اوپر غسل فرض تھا, لیکن آپ کی پکار, آپ کے لفظوں کی پکار کے اوپر انہوں نے یوں لبیک کہا کہ وہ اپنے آپ کو, یہاں تک کہ انہوں نے کرتا پہننا بھی بھول گئے تھے. تو میں نے یاد دلا کہ ان کو کپڑے پہنائے ہیں اور وہ نکلے ہیں, کرتا وغیرہ پھر میں نے ان کو یاد دلا, اور پھر نکلے اور دوڑتے ہوئے مسجد نبوی تک آئے, وہاں سے فوج میں شامل ہو گئے. تو انہوں نے جو میاں بیوی کے تعلقات کے بعد کا جو غسل تھا وہ انہوں نے لیا نہیں تھا. تو یہ جو غسل تھا ان کو پھر بعد میں فرشتوں نے دیا. سمجھ میں آئی؟ ایسے شہیدوں کو غسل دیا جاتا نہیں ہے, مگر ان کو کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ ناپاکی کی حالت میں شامل ہو گئے تھے اور ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ مجھے پہلے غسل کرنا ہے. سمجھ میں آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاباؤں کی جو تعظیم ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کمیونٹی ہے مسلمانوں میں شیعہ, ایک کمیونٹی سنی. سنیوں میں بہت سارے صاحب آتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ایک ہیں جن کو ہم اہل حدیث بول لیں, ایک ہے جن کو ہم تبلیغی کہہ لیں, ایک کو جو ہے وہ آپ سنی اہل سنت والے کہہ لیں. یہ سب شیعوں کے مقابلے میں سنی میں آ جاتے. تو یہاں جتنے سنی ہیں نا, وہ تمام صحابہ کی تعظیم کرتے, چاہے وہ اہل حدیث والے ہوں, چاہے وہ تبلیغی والے ہوں, چاہے وہ سنی والے ہوں, سب لوگ اس کیٹیگری میں ہیں, سب تعظیم کرتے ہیں. اور اس طرف جو ہے نا شیعہ ہیں جو چند صحابہ کو چھوڑ کر, صحابہ یعنی اہل بیت والے یا ان سے کنیکٹڈ والے جو صحابہ ہیں, ان کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں یا تو مانتے نہیں, یا تو ان کو گالیاں دیتے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین, باقاعدہ گالیاں دیتے ہیں. وہ بھی وہ گالیاں جو ہم سڑکوں پہ دیتے ہیں نا, معاذ اللہ ایسی بھی دے دیتے ہیں. اور ان کے ایسا نہیں کہ عام لوگ بڑے بڑے بھی دیتے ہیں, ان کے بڑے بڑے مولانا, بڑے بڑے ان کے حضرت, وہ لوگ بھی دے دیتے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو سنی رکھے, تاکہ صحابہ کی عزت بڑھے. تمام صحابہ کی عزت کرنا, صحاباؤں کے مرتبوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے, ایک بنائے. وما علینا الا البلاغ.